مسئلہ کشمیر بن گیا ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، آج کا یہ دن اس عزم اور اس ارادے کو دہرانے کا دن ہے کہ آپ اور میں کشمیر کی آزادی تک اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تقریروں سے مسئلہ حل ہوتا، اگر گفتگو سے مسئلہ حل ہوتا، تو ہم نے تو سنا تھا، اسی مبارک زبان سے سنا تھا کہ مہنگائی بڑھے تو یاد رکھنا حکمران چور ہے، ڈالر اوپر جائے تو یاد رکھنا حکمران چور ہے۔ ہم نے اسی مبارک زبان سے سنا تھا کہ کرپشن بڑھتی ہے تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے۔ ہم نے اسی مبارک زبان سے سنا تھا کہ ہم آئیں گے تو یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ آج اسی زبان سے سنتے تھے جب اقتدار میں نہیں تھے کہ اقتدار کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو کشمیر کی بیٹی، کشمیر کا نوجوان وہ لاوارث محسوس نہیں کرے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ زبان اقتدار میں پہنچی، پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا کہ میں انڈیا پر حملہ کر دوں، میں انڈیا پر حملہ کر دوں۔ یہ غیرت مند لیڈر کی بات ہے، یہ جرأت مند لیڈر کی بات ہے۔ نہیں میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، کشمیر میں نہتی بیٹی جب بھارتی ٹینکوں کے سامنے پتھر سے مقابلہ کرتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے، یہ ارادہ رکھتی ہے، یہ یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم میری طاقت اور قوت ہے۔ جب وہ بیٹا، جب وہ نوجوان آگے سے بندوق کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان کا ایٹم بم میری طاقت ہے۔ لیکن جب وہ اس زبان مبارک سے یہ جملہ سنتا ہے کہ کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں، تو اس کے جذبات کی کیفیت سوچئے کہ جو یہ نعرہ سری نگر کی گلیوں میں لگاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کا حکمران اس پہ حمیتی کی بات کرے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ سن بات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نے سنا تھا نا، دفتروں سے نکل کر آدھا گھنٹہ دھوپ سیکیے آزاد ہو جائے گا کشمیر۔ اگر یہ سوال اللہ کے نبی اللہ کو پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، کیا میں 1000 پر حملہ کر دوں؟ یہ غزوات کے اندر اللہ کے نبی اپنے اللہ سے پوچھتے نا کہ ہم تو 1000 ہیں اور آگے 3300 اور 3400 کا مجمع ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، حالات اسی صورت میں بدلتے ہیں جب آپ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب اب آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ طاقتیں اور قوتیں، یہ ٹینک اور توپ، یہ ہتھیار عزت اور ذلت کے فیصلے نہیں کرتے، یہ ہتھیار اور یہ طاقتیں فتح اور شکست کے فیصلے نہیں کرتے۔ کیا آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ 42 ملکوں کی نیٹو فورسز، 42 ملکوں کے ہتھیار، 42 ملکوں کی فوجیں اس افغانستان کے اندر انہوں نے خاک چاٹی ہے، ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اللہ پر توکل کی بنیاد پر۔ اور وہ منور حسن صاحب کا مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ ان نیٹو فورسز نے افغانستان میں اتنا بارود برسایا ہے کہ افغانستان کو کئی ہزار مرتبہ تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی چیز جو ان کو کھڑا رکھتی تھی، کوئی ایسی چیز جس کے بدلے میں آج اللہ نے اس سپر پاور کو ان کے قدموں میں گرایا ہے، وہ ایمان کی قوت تھی، وہ اللہ پر توکل تھا، وہ دلیری تھی۔ اور یہ دلیری اور بہادری ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کہنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ دلیری اور بہادری اس دل کے اندر موجود ایمان کی بنیاد پر آتی ہے، اس دل کے اندر موجود غیرت اور اس کی بنیاد پر یہ طاقت اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ میرا نہیں، یہ کسی لیڈر کا نہیں،
بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں نہیں کہہ رہا، امیر صاحب نہیں کہہ رہے، صدر اور چیئرمین اور فلاں نہیں، اللہ۔ لوگوں اگر تم سوچتے ہو کہ رب سچ کہتا ہے تو سنو، رب یہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے نہ خوف کھاؤ، نہ غم کرو، تم ہی کامیاب ہو، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر رب پر یقین موجود ہے، اگر اپنے رب پر توکل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں موجود ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی۔